اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان اور رحم کرنے والا ہے۔ ساتویں آسمان پہ بنا اللہ تعالیٰ کا ایک ایسا نہایت مقدس گھر جہاں 70,000 فرشتے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا اور اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مصروف رہتے ہیں۔ جس طرح دنیا میں رہنے والی مخلوق کے لیے ایک مبارک گھر بنایا گیا ہے، دنیا میں رہنے والی تمام مخلوقات اس گھر یعنی خانہ کعبہ کی طرف منہ کر کے عبادت الہی میں مصروف رہتی ہے، اور ہر مسلمان اسی طرح اللہ تعالیٰ نے آسمان پہ اپنا مقدس گھر بنایا ہے جہاں پر 70,000 فرشتے اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مصروف رہتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے اس گھر کو بیت المعمور کہتے ہیں۔ پیارے دوستو، اس دنیا میں جب انسانوں کی تخلیق نہیں ہوئی تھی تب اس وقت دنیا میں صرف 2 مخلوقات موجود تھی، ایک جنات اور دوسرا اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ فرشتے۔ اس وقت یہ دونوں مخلوقات اللہ تعالیٰ کی عبادت کیا کرتے تھے۔ فرشتوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے 7ویں آسمان پہ ایک گھر بنایا۔ بیت المعمور کی شکل و صورت ہو بہو خانہ کعبہ کی طرح ہے۔ جس طرح لوگ خانہ کعبہ کے گرد مسلمان طواف کرتے ہیں، اسی طرح بیت المعمور کے گرد فرشتے بھی طواف کرتے ہیں۔ روایات میں آتا ہے جو 70,000 فرشتے دن اور 70,000 فرشتے رات کو بیت المعمور کا طواف کرتے ہیں، ان کی دوبارہ باری کبھی نہیں آتی، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے فرشتوں کی تعداد بہت زیادہ ہے۔ پیارے دوستو، بیت المعمور کی عبادت میں جتنے بھی فرشتے شامل ہیں، ان سب کی عبادت کا ثواب اللہ تعالیٰ امت محمدی میں تقسیم فرما دیتا ہے۔ پیارے دوستو، بیت المعمور کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بھی فرمایا ہے۔ پیارے دوستو، بیت المعمور کا ذکر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ میں بھی آتا ہے، اور بیت المعمور کا ذکر معراج شریف کی حدیث میں بھی ملتا ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معراج کی رات 7ویں آسمان پر گئے تو وہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام بیت المعمور کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھے تھے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیت المعمور کو دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا کہ یہ کیا ہے؟ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا، یا رسول اللہ، جس طرح زمین پہ اللہ تعالیٰ کا خانہ کعبہ ہے، اسی طرح 7ویں آسمان پہ اللہ تعالیٰ کا گھر بیت المعمور ہے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا کہ بیت المعمور کے اندر کچھ فرشتے قیام کی حالت میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کر رہے ہیں، اور کچھ فرشتے رکوع کی حالت میں اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مصروف ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا کہ یہ کیا کر رہے ہیں؟ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا، یا رسول اللہ، یہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کر رہے ہیں، اور جو فرشتہ اس وقت جس حالت میں ہے تا قیامت اسی حالت میں رہے گا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرشتوں کی عبادت بہت پسند آئی۔ پیارے دوستو، اس کے بعد جب معراج کی رات حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور اللہ تعالیٰ سے ملاقات فرمائی اور اللہ تعالیٰ کا دیدار کا شرف حاصل کیا، تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے محبوب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک بہت ہی پیارا تحفہ عطا فرمایا، اور وہ تحفہ 50 نمازوں کا تحفہ تھا، جو کہ بعد میں کم ہو کر 5 نمازیں رہ گئی۔ ان 5 نمازوں کی عبادت کے اندر اللہ تعالیٰ نے ان تمام فرشتوں کی عبادت کو شامل کر دیا جو بیت المعمور میں فرشتے کر رہے تھے، اور جو اللہ کے محبوب کا بہت پسند آئی تھی۔ لہٰذا جب ہم لوگ نماز ادا کرتے ہیں، نماز کی حالت میں ہم لوگ قیام بھی کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں رکوع بھی کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سجدہ بھی کرتے ہیں۔
اسی طرح ہم ایک ہی نماز میں فرشتوں کی تمام عبادات کو کر رہے ہوتے ہیں، اور ایک ہی نماز کے اندر اللہ تعالیٰ اپنے تمام فرشتوں کی عبادت کا ثواب بھی ہمیں عطا فرما دیتا ہے۔ پیارے دوستو، اب بات کرتے ہیں کہ بیت المعمور کا مؤذن اور امام کون ہے۔ اس کے بارے میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ بیت المعمور کا مؤذن حضرت جبرائیل علیہ السلام اور بیت المعمور کا امام حضرت میکائیل علیہ السلام ہیں، جو تمام فرشتوں کی امامت فرماتے ہیں اور وہ بیت المعمور میں نماز پڑھاتے ہیں۔ پیارے دوستو، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی نیک اور پرہیزگار انسان بنائے اور ہمیں 5 وقت کی نماز ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں ایمان والی زندگی اور ایمان پہ موت عطا فرمائے۔ آمین۔